बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे पेशावर से वो सरप्राइज़ आ गया हुकूमती इत्तेहाद को जिसके बारे में बात की जा रही थी पेशावर हाई कोर्ट से भी और पेशावर हुकूमत की जानिब से भी। बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है जिसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो आइनी तरमीम से मुतल्लिक, वो सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक और वो आइनी तरमीम का जो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट है वो पहले सामने लाने का जो मामला है। और अब खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात और आइनी तरमीम ये एक पेज पर आ गया है मामला और लार्जर बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तलबी है। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो अहम पेशरफ सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम तौहीन अदालत से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आ जाएंगे आज एक नई अहम दरख्वास्त दायर हुई उसके ऊपर, और फिर हम पेशावर हाई कोर्ट में आज होने वाली अहम समाअत और जो पेशरफ्त और फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और हुकूमत का जो फ़ैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से अब एक बात आप याद रखिएगा, एक तो इंतज़ार पंजोता जो इसमें मुद्दई थे, पिटिशनर थे, वो कल शाम से लापता हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मिसिंग पर्सन उनको डिक्लेयर करके उनके बादयाबी की दरख्वास्त दायर करने जा रही। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दावा है वो ये है कि वो कल शाम से लापता हैं। उनके मुंशी ने कहा है, अदालत में वकला को बताया है जी कि मेरा उनसे कल शाम के बाद राब्ता नहीं है। इंतज़ार पंजोता इस केस में मुद्दई थे, पिटिशनर थे। दूसरा, दो बातें आप याद रखें, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकातों का केस एक सरदार एजाज़ इसहाक़ खान के पास था, एक केस था समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा के पास। अब असल जो केस था वो सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब के पास था, वो छुट्टियों पे, ये हफ़्ता छुट्टियों पे हैं। दूसरा था समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा के पास। अब अगर तो सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब वाले फ़ैसले की तौहीन लगाते तो वो किसी और बेंच में लगता, वो चीफ़ जस्टिस साहब भी सुन सकते थे और भी कोई, लेकिन समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा मौजूद थी। अब उनका उस तरह कैटेगोरिकली ऑर्डर नहीं था समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा का जैसे सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब का था, जिन्होंने कमीशन भी मुकर्रर किया, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आप इस तरह का दोबारा शिकायत आई तो हम इमरान खान के जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में उनको ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ समाअत हुआ करेगी। अब वो है नहीं, उनके फ़ैसले की तौहीन दायर करेंगे तो वो किसी और बेंच में लग जाएगी। वो इस चीज़ से भी बचना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा का जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ उसकी तौहीन उसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने इमरान खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की और उन्होंने वकील को हदायत की कि तब तक आप दीगर पहलुओं पर गौर कर लें। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने रिमार्क दी है कि इस केस में दिए गए अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन दी थी, अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त उस बेंच में होगी। उन्होंने कहा कि चूँकि जो SOPs बने हैं वो या डिवीज़न बेंच ने बनाए थे या वो सिंगल बेंच सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने बनाए थे, अगर कोई तौहीन हुई है तो उनकी हुई है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने रिमार्क्स में कहा कि मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती, मैं नोटिस जारी कर देती हूँ, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ, आप इसके ऊपर भी मुझे असिस्ट कीजिएगा। और इंतज़ार पंजोता एडवोकेट ने दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फ्रीक बना रखा है, उसमें अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। तारीख़ नहीं हुई मुकर्रर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है कि आज ही डिवीज़न बेंच से भी डिवीज़न बेंच में वो उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की जाए। मुज़ाहरों और एहतजाज की हद तक इमरान खान की मुलाकात ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12, 13, 14 को मुख्तलिफ़ पंजाब के शहरों में मुज़ाहरों का ऐलान कर दिया है और उसके बाद फिर D चौक का ऐलान किया जाएगा और वो आइनी तरमीम से या इस तरह का कोई अगर इवेंट होता है तो उससे जुड़ा है। तब तक अगर शंघाई ताउन तंजीम का खैरियत से इजलास हो जाए, चूँकि वो एक बैनुल-अक़वामी इवेंट है और वो खैरियत से हो जाए और पुरअमन तरीके से हो जाए, उसके बाद अगर तरमीम की तरफ फिर मामला 17-18 के बाद जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है D चौक का। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से जो इजलास तलब किया गया था, 14 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया था, वो रात गए फिर आज 9 अक्टूबर के लिए दोबारा तलब कर लिया है। वो क्यों तलब किया है? 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकलाब आया हुआ था और होना भी चाहिए, चूँकि तब्दीली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया था, जो वोट भी लिए थे आवाम से और आवाम के वोटों का हक़ भी बनता था।
تو پاکستان تحریک انصاف نے 2017 میں ایک ترمیم لے کے آئے کہ غیر سیاسی بنایا جائے پولیس کو، اور پولیس کے آئی جی کو تمام اختیارات دیے جائیں، کسی بھی افسر کا ٹرانسفر ہے، اس کے خلاف کارروائی ہے، اس کے اختیارات دیے جائیں اس کو آئی جی کو، اور ساتھ بیوروکریسی کے اختیارات دیے جائیں چیف سیکرٹری کو۔ اب چیف سیکرٹری اور آئی جی کی یہ حالت ہے، وہ جو پختون جرگے والا معاملہ بنا تھا، پشاور ہائی کورٹ میں درخواست گئی کہ جی انہوں نے چیف سیکرٹری وغیرہ نے وہاں پہ کوئی تشدد کیا ہے یا دھاوا بولا ہے۔ کے پی حکومت کہہ رہی ہے، ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہا ہے جناب صوبائی حکومت کا کوئی آرڈر نہیں تھا۔ چیف سیکرٹری کہہ رہے ہیں جی ہم صوبائی حکومت کے پابند نہیں ہیں، ہم جہاں بھی کوئی غیر قانونی کام دیکھیں گے ہم کارروائی کریں گے۔ اور اب بھی انہوں نے اس ضلع میں جہاں پہ ہونا ہے کوئی جرگہ وغیرہ، تو وہاں پہ ڈی سی نے 3 MPO جاری کر دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی پاکستان تحریک انصاف کے MPs کے جب احتجاج شروع ہوا تھا پشاور سے اسلام آباد، تو کئی PTI کے ممبران نے صوبائی اسمبلی کے 3 MPO جاری کر دیے تھے اس علاقے کے DCO نے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ 2017 میں کی گئی ترمیم واپس لیں اور ان کو پھر اپنے ہاتھ میں لیں، بیوروکریسی کو بھی اور پولیس کو بھی۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں آئی جی کو تبادلوں کے مکمل اختیارات دیے گئے تھے۔ پولیس کو غیر سیاسی بنانے کے بعد 9 مئی کے بعد جو اس پولیس نے حشر کیا ہے، مناسب ہے کہ سندھ پنجاب بلوچستان کی طرح صوبائی حکومت اختیارات واپس لے، اور اس میں خیبر پختونخوا کابینہ کا پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کابینہ سے آج ہی منظوری کے بعد آج ہی صوبائی اسمبلی میں پیش کرنے کا امکان ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کو 2017 میں دیے گئے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی گرفتار ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ نہ ان کو ہٹا سکتا ہے نہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر تگڑے طریقے سے سٹینڈ لیتے، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے سٹینڈ لے لیا ہے، اور آج ہی اس کی منظوری کے بعد گورنر کے پاس ہوتا ہے ٹائم، لیکن جب منظوری ہو جائے گی تو اس کے بعد پولیس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اب آئی جی کے پاس اختیار نہیں ہے، ہفتہ ہے، 10 دن ہے، 15 دن ہے، اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس آ جانا ہے، تو مرضی پھر وزیر اعلیٰ کی وہ اب آج سے ہی سننا شروع ہو جائیں گے۔ علی گوہر دورانی کی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ان کی جانب سے ایک اہم درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں میں آپ کو پریئر اس کی پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ بیسڈ آن دی فور گوئنگ دی پٹیشنر ریکویسٹ دیٹ دس کورٹ گرانٹ دی فالوئنگ ریلیف، ڈائریکٹ دی گورنمنٹ ٹو فورتھ ود آفیشلی پبلش دی گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل پیکج اینی ڈرافٹ constitution amendment bill intended to be introduced in parliament for public consultation for a minimum period of 8 weeks۔ کہ جناب والا پشاور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ آپ ڈائریکشن دے وفاقی حکومت کو کہ وہ جو بھی کوئی مجوزہ آئینی ترامیم یا مجوزہ عدالتی پیکج لے کے آ رہی ہے اس کو پبلک کرے عوام کے مشاورت کے لیے، اور کم از کم 8 ہفتوں کا ٹائم ہو اس مشاورت پر جب عوام اس کو بل کو پڑھے۔ ڈائریکٹ دی گورنمنٹ ٹو میک سچ پبلیکیشن آن دی آفیشیل ویب سائٹ آف دی لا منسٹر، وزارت قانون کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر پبلک کرے۔ Restrain the government from tabling the government constitutional package any draft constitution amendment bill until the public consultation requested has been earned for the minimum period requested۔ کہ چونکہ اب یہ بل کابینہ نے منظور کرنا ہے اور کابینہ نے پیش کرنا ہے، اب یہ کوئی پرائیویٹ بل تو ہے نہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ نہیں نہ چھیڑ سکتے، نہ چھیڑے، حکومت کو تو روک سکتے ہیں کہ وہ یہ بل پیش نہ کرے، حکومت کابینہ سے یہ بل منظور نہ کرے ان تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بغیر۔ ڈائریکٹ دی گورنمنٹ ٹو سبمٹ ان دس کورٹ a compliance report which includes all public feedback received in response to the public consultation within 10 days of the public consultation being completed۔ 8 ہفتوں کی پبلک کنسلٹیشن ہو، اس کے بعد 10 دن کے اندر اندر جو حکومت ہے وہ جو بھی فیڈ بیک ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کروائے۔ اینی ادر ریلیف دیٹ کورٹ ڈیمز اپروپریٹ ان دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس for what has been stated in the body of the writ petition may it please this honorable court to direct the respondents not to proceed with any constitutional amendments till the draft of the constitutional amendment is made public۔ جب تک اس کو پبلک نہیں کیا جاتا کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انتہائی اہم درخواست ہے اپنی نوعیت کی، اور اس کی خوبصورت ڈرافٹنگ ہے جو اس میں ریلیف مانگے گئے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ اعظم سواتی وغیرہ کی سینٹ انتخابات سے متعلق جو درخواست تھی، اور آج سینئر جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی وہ پیش ہوئی،
چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سربراہی میں سماعت تھی تو چیف جسٹس نے کہا، وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سینٹ انتخابات تمام صوبوں میں ہو گئے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے، سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے، سینٹ مکمل نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی آیا ہوا ہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا اس کیس میں ہم نے نظر ثانی دائر کر کے عدالت سے رائے مانگی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سینٹ کے منتخب نمائندوں کا وقت 6 سال کے لیے ہوتا ہے، خیبر پختونخوا سے ابھی تک سینٹ ممبران منتخب نہیں ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائل پر لگائیں، جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی لگائیں، جو بھی ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی لگائیں۔ ہم نے دوسرا جو کیس ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ سینٹ مکمل نہیں ہے، قومی اسمبلی مکمل نہیں ہے، اس وجہ سے آئینی ترمیم کو روکا جائے، جو پشاور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست تھی جس پر کل سماعت کرتے ہوئے 15 اکتوبر کے لیے اٹارنی جنرل کو بلایا ہے، عدالت نے کہا اسی سے ملتی جلتی وہ بھی درخواست ہے چونکہ اس میں بھی سینٹ انتخابات کو ریزن بنایا گیا ہے۔ یہ سینٹ انتخابات ہیں، آپ چاہتے ہیں سینٹ انتخابات ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ بغیر سینٹ انتخابات کے آئینی ترمیم نہ ہوں۔ تو چونکہ ایک ہی نوعیت کے معاملات ہیں، اٹارنی جنرل کو ہم نے بلایا ہے اور ہم نے اس میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم ڈویژن بینچ کی بجائے لارجر بینچ بنا دیں۔ یہی سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن نہیں ہوا، آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس کیس کے ساتھ اس کو بھی سنیں گے تاکہ اٹارنی جنرل بھی آ جائے اور لارجر بینچ بھی بن جائے اور ہم اس کو پھر ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ کریں۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے کی اور اس اہم کیس کو بھی اس 15 اکتوبر والے کیس کے ساتھ مقرر کر دیا ہے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اس میں بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ لارجر بینچ بن جائے گا۔ لارجر بینچ جب کوئی بھی حکم دے گا تو اس کے بعد پھر کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہو سکتی، نہ حکومت کی جانب سے نہ پارلیمنٹ کی جانب سے، اور اگر کوئی لارجر بینچ کی احکامات کے باوجود حکومت کو غلط کام کرتی ہے تو پھر وہ کسی صورت بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آج ایک طرف بیوروکریسی اور پولیس کے اختیارات واپس لیے جا رہے ہیں کے پی حکومت کی جانب سے، کے پی اسمبلی کا آج اجلاس بلایا گیا، اور دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے اس کیس کو بھی اس آئینی ترمیم والی، اب یہ جو آئینی ترمیم کی درخواست آج دائر ہوئی ہے یہ بھی 15 اکتوبر کے لیے چلی جائے گی اور پھر یہ اہم کیسز اکٹھے ہو جائیں گے اور عدالت لارجر بینچ میں اس کو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے آگے بڑھائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔